اللہ اکبر، یہ آپ نے کیا بات کر دی میڈم. آئی ایم اے بگ زیرو، بلیو می آئی ایم نتھنگ. یہ صرف آپ جیسے لوگوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میری اہل خانہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے بچوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ بی فار یو فیملی کے جو یتیم بچے، جو بیوہ خواتین ہیں، جن کے لیے شاید آج بھی کوئی آس امید شاید وہ مجھ سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ صرف ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سب سے، لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو. فائنلی اینڈ الٹیمیٹلی انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے. میں سویا ہوا نہیں ہوں. میری اس وقت جو کمپنی ہے دیٹ از انڈر لائسنس آف گورنمنٹ آف دبئی. میرے پاس مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ، پروموشن اور اس میں بہت ساری فردر سیکشنز ہیں. اس کا لائسنس میں نے لیا ہے اپنے نام پہ. میرا چونکہ بیک گراؤنڈ نیٹورکنگ سے بھی ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی کو پروموٹ کریں. میں بہت سارے سسٹم دیکھ بھی رہا ہوں، بٹ ڈیڈ آنیسٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، میں ابھی تک کسی نقطے پہ نہیں پہنچ سکا. ریزن کہ یہ بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پروموٹ کرنا، پروموشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ سب کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ پیڈ پروموشن ہے، جس طریقے سے ایک پروموٹر کمپنی کام کرتی ہے. لیکن میرے شدید ترین خواہش ہے کہ خدا کرے مجھے کل کوئی ایسی آفر ملے کہ زیادہ، میں بڑے انویسٹرز کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں چھوٹے انویسٹرز کی بات کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ والے لوگوں کی بات کرتا ہوں. ان کے لیے ہی کوئی کمپنی حامی بھر لے، صرف مجھے گارنٹی کر دے، مجھے، کسی اور کو نہ کرے کہ یس وی ول ڈو. اب دیکھیں میں کرتا کیا ہوں. میں سویا نہیں ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس حد تک میں جا سکتا ہوا میں جاؤں گا. مجھے صرف آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تھینک یو. جی میرے بھائی، اب ذرا غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے. آپ نے جن جن پروجیکٹس کا ذکر کیا بی فار یو کے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ مجھ سے یقیناً پرانے ہیں، میں سب سے جونیئر ترین ہوں. کیا وہ فزیکل پروجیکٹس پاکستان میں ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں؟ پہلا کوشچن. ٹھیک ہے، کیا ان فزیکل پروجیکٹس کا ایم ایل ایم سے کوئی تعلق تھا؟ ہرگز نہیں. ان کی ڈفرنٹ آئیڈینٹی تھی. اس میں جو بھی بے قاعدگیاں ہوئیں اس کے اوپر ایس سی سی پی نے جرمانہ کر دیا، اور ایز پر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بندہ ایک، مدعا ایک، کیس ایک، دو دو ادارے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. ابھی تو ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا بھائی. جب ٹرائل شروع ہوگا تو اس میں یہ ساری کی ساری باتیں ہوں گی. اب آگے آ جاتے ہیں. سیکیور انیکس آپ کا کیا خیال ہے بند ہو گئی ہے؟ کیا اس وقت نہیں چل رہی ہے؟ جائیں ابھی ٹائپ کریں، جائیں ذرا چیک کریں بند ہے یا چل رہی ہے. سیکیور انیکس آج بھی چل رہی ہے. سیکیور انیکس کا جو ایس آر جی والا پورشن ہے وہ سمجھ لیں کہ پینڈنگ میں چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ اب اگلا کوشچن نا، کیا نوٹسز مسٹر کین کو جاری ہوئے؟ بھئی تعلق تو جوڑ دیا گیا سیف الرحمان نیازی پہ کہ بھئی یہ تمہاری کمپنی ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے وہ پاکستان ہے. رستے اس کے پاس دو تھے، یا تو مجھے یہ بتا دینا کہ وہ نوٹسز سیف الرحمان نیازی کے خلاف جاری نہیں ہوئے، کسی اور کے خلاف جاری ہو گئے. مقصد تو ان کا سیف الرحمان نیازی کو اندر کروانا تھا. آج بھی ان کا ٹارگٹ وہی ہے. تو آپ بتائیں پھر وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شاید آپ کو ڈیٹیلز کا اس طریقے سے علم نہیں ہے. نوٹسز سیف الرحمان نیازی کو جاری ہوئے، اور اس نے پھر جا کے اس کو انہوں نے سیدھی ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا بھائی تو پہلے ایک کیس جو تیری جان نہیں چھوٹ رہی، تو ایک نویں پنگے پہ گئے. انہوں نے کہا کہ ڈکلیریشن دو، پبلکلی ڈکلیریشن دو اگر واقعی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے یوٹیوب پہ ان کی وہ ویڈیو موجود ہے، اس کا ٹائٹل بھی ڈکلیریشن ہی لکھا گیا ہے کہ وہ صاحب بھائی نے ڈکلیئر کیا کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتا دیں.
سیکیور انیکس دینا شروع کر دے. کل سیف الرحمان اندر ہوگا تو کیا سیکیور انیکس سیف الرحمان کے اندر جانے پہ بھی پیسے دے گی؟ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینی ہو اگر آپ دبئی میں ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، اینی ٹائم یو کین میٹ می. آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، بیٹھ کے میں آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ. بردر چلے آپ مجھے بتا دیں، پاسٹ میں بھی تو ایسے ہی ہوا نا کہ سیف صاحب سے کہا گیا ٹکرا جاؤ اداروں سے. ایک کیس ابھی حل ہوا نہیں ہے، دوسرے کے لیے 150 سے زائد اپلیکیشن چلی گئی، ایک نوٹس سرو ہوا، دوسرا نوٹس سرو ہوا. یہ تو بس وہ جسے کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، جو اینٹی گروپ تھا اور سیف صاحب کی گڈ لک تھی کہ انہوں نے قبل از وقت ہی وہ دونوں کے دونوں نوٹسز جو ہے وہ گروپس میں شیئر کر دیے کہ بلے بلے جناب ہم یہ کارنامہ جو ہے نا، عظیم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے کے آ چکے ہیں، نوٹسز سرو ہو چکے ہیں، اب ذرا سیکیور انیکس چلا کے دکھائے. تو تب جا کے تو پتہ چلا. تو پھر جب ادارے سے جب رابطہ کیا گیا، جب سیف صاحب وہاں پہ گئے تو وہاں جو صورتحال تھی وہ سیف صاحب نے خود اپنی زبانی بتائی ہے نا. اب آپ بتائیں کیا اداروں سے ٹکرا جائیں؟ اداروں کے ٹکراؤ میں جو اب بھی امید ہے کہ چلے جی آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کبھی نہ کبھی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے، پراپرٹیز انفریز ہوں گی، لوگوں کو پیسے مل جائیں گے، کیا اس سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں؟ حال آپ بتا دیں، کیا صرف اکیلا راجہ ریاض عقل کل ہے؟ راجہ ریاض کے جو بس میں تھا نا وہ اس نے کر دیا. اب اس سے آگے کوئی شخص تو قدم بڑھائے نا بھائی، جو ان لاکھوں لوگوں کے لیے بات کرے. راجہ ریاض تو بات کرتا ہے تو وہ ایک ایسا اینٹی پروپیگنڈا جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، جو پیڈ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے اپنے پیسے لے چکے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ان کو فنڈنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ادر کمپنیز میں لوگ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سسٹم کہیں دوبارہ نہ چل جائے. تو مجھے یہ بتا دیں اس میں اکیلا راجہ ریاض کیا کر سکتا ہے؟ آپ آئیں، سامنے آئیں، اور لوگوں کو سامنے لائیں، کوئی اور بھی تو سامنے آئے نا، یا صرف ایک اکیلا راجہ ریاض. تو بھائی میں صرف معذرت کر سکتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. بردر بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ ہم دوسروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور کہ اپنے حصے کا چراغ ہم لوگ نہیں جلاتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی چلے میری تو خیر ہی ہے، فلانا انشاءاللہ یہ کام کر لے گا. تو اکیلا راجہ ریاض جس حد تک جا سکتا تھا یہ صرف میری رب کی ذات جانتی ہے. اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ 1% بھی 0.1% بھی یہ سوچ نہیں تھی کہ ان حالات و واقعات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 0.1% آج بھی الحمدللہ یہ سوچ نہیں ہے کہ سارے کھان خسمانو تو مینو لبے نو. الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج بھی شدید ترین خواہش ہے. رب سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو ایک بیڑا اٹھایا تھا ان لاکھوں خاندانوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوئی راہ نکال دے، کوئی رستہ نکال دے. کوئی تو ایسا شخص ہونا جس کو تھوڑی سی کوئی شرم آ جائے، کوئی حیا آ جائے، خیال آ جائے کہ نہیں یار یہ عدالتی معاملات پتہ نہیں کتنے سال تک چلتے ہیں، تو ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا. کوئی درمیانی رستہ نکالے. میں کبھی بھی کسی بھی شخص کے رستے کی رکاوٹ نہ بنا، نہ بن رہا ہوں، نہ میں بنوں گا. کوئی تو ہے نا، اگر میرا رستہ غلط ہے نا تو وہ رائٹ وے چوز کر کے دے دیں، بتا دیں لوگوں کو بھئی یہ رائٹ وے ہے، انشاءاللہ فلاں ڈیٹ تک آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں ویلکم کروں گا. میڈم میں پھر گزارش کروں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ جا کے سیٹلڈ ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتا دیں پردیش میں آ کے کون شخص سیٹل ہوتا ہے؟ کین یو امیجن کہ ایک چھوٹا سا روم ہے، اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ، اس میں ایک ڈبل بیڈ لگا ہوا ہے، 2 چیئرز ہیں اور ایک ٹیبل ہے اور ایک کپڑوں والی جو الماری ہے، ٹھیک ہے. پردیس میں زندگی گزارنا، گھر بار بیوی بچے چھوڑنا، ہر شخص اپنے بچوں کی روزی کے لیے کام کرتا ہے. سیٹلڈ کا لفظ آپ تب یوز کریں کہ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا. میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں، میرا 10 سال پرانا یہی فیلڈ ہے، یہی بزنس ہے، یہی کاروبار ہے جس کی میں نے ایکسٹینشن کی ہے دبئی میں.
उसी को ही लेके चल रहा हूँ, मेरे स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वही राजा रियाज है जो आज से 10-12 साल पहले था, आज भी वही राजा रियाज है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरी कंपनी है उसका तो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर दूर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है, इवन की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर मुझे ये बता दें कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जी मैं सेटल्ड हो गया। सिर्फ मैंने उसका जवाब दिया है। और बाकी देखिए, जहाँ तक मलिक साहब की ज़ात का ताल्लुक है, तो वो मेरा ख्याल ये है कि वो अपना जवाब मुझसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप माइंड नहीं करेंगी। देखिए मैडम, मेरा काम है कोशिश करना, बाकी करने वाली रब की ज़ात है। और मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है ना, कि कम से कम जो एंड यूज़र है और ख़ास तौर पे वो जो छोटा इन्वेस्टर है, खुदा करे कि कोई ऐसा सिलसिला बन जाए। बड़े इन्वेस्टर तो चलो उसकी कोई और भी सोर्सेज होते हैं, देर सवेर से भी अगर उसको मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो ख़ास तौर पे यतीम बच्चे, बेवा ख़वातीन जो है, उनके लिए रब ताला कोई रास्ता निकाल दे। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सेकंड, आपने बात की जवाब देने वाली, शायद आपने वो सच्चे वक्तों वाला जो मेरा ओल्ड व्हाट्सएप है वो उस पर आपने किए होंगे। तो मेरे पास चूँकि इस वक्त व्हाट्सएप की ऑप्शन यही एक है, चूँकि जोंग के सिग्नल नहीं है यहाँ पे, वो लॉग आउट ऐसा हुआ कि बस फिर दोबारा से लॉग इन हो नहीं सका। तो बस मैं जैसे ही पाकिस्तान गया तो डेफिनेटली मेरा जो पुराना जो जद्दी पुश्ती जो एक व्हाट्सएप चला आ रहा है साल हा साल से, इंशाल्लाह वो भी एक्टिव हो जाएगा।